السلام علیکم ناظرین بازار میں ایک شخص سانپ کا تماشا دکھا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ یہ گویا ان کے لیے ایک بہت بڑی تفریح تھی۔ پہلے اس شخص نے جو حلیے سے ہی کوئی سپیرا لگتا تھا پٹاری سے ایک سانپ نکالا۔ اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا۔ سانپ نے باہر نکلتے ہی فن پھیلا دیا اور وہ آدمی اس سانپ کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگا۔ اور بھائیو، وہ کہہ رہا تھا، اس کا زہر اتنا مہلک ہے کہ اگر کسی کو کاٹ لے تو اسے دوسرا سانس نصیب نہیں ہوتا۔ وہ اس کی خصوصیات بتاتا گیا۔ پھر اس نے اسے دوبارہ پٹاری میں رکھا اور چند مزید سانپ نکال کر ان کی خصوصیات بتانے لگا۔ آخر میں اس نے سانپ کے زہر کے تریاق کے لیے چند ادویات کی نمائش کی۔ کچھ لوگوں نے یہ ادویات خریدی بھی اور آخر کار وہ تمام سامان سمیٹ کر ایک طرف کو چل دیا۔ وہاں موجود ہجوم آہستہ آہستہ چھٹنے لگا اور وہ شخص شہر سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ شہر سے کچھ دور واقع بنجر ٹیلوں کی طرف تھا۔ ان ٹیلوں میں پہنچ کر اس نے منہ سے مخصوص آواز نکالی اور جواب میں اسی طرح کی ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت چل پڑا اور آخر کار ایک پہاڑی کے غار کے دہانے پر پہنچ گیا اور بے دھڑک غار میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ غار میں داخل ہی ہوا تھا کہ آواز ابھری، آگے تنظر، اور آنے والے نے جو کہ تنظر اجمی تھا جواب دیا، ہاں۔ آواز پھر ابھری، کہو کیا رہا؟ تنظر غار میں اندھیرے کی وجہ سے اس شخص کی شکل تو نہ دیکھ سکتا تھا لیکن آواز کو پہچان ضرور سکتا تھا۔ یہ اس کے دوست سعد بن ابی قیس کی آواز تھی جو مرو سے اس کے ساتھ آیا تھا۔ یہ دونوں جب بیکن پہنچے تھے اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا اور شہر کا دروازہ بند تھا، اس لیے مجبوراً انہیں شہر سے باہر ہی رکنا پڑا۔ کسی پناہ گاہ کی تلاش انہیں اس غار تک لے آئی تھی۔ انہوں نے 2 دن اس غار میں گزارے تھے۔ سعد بن ابی قیس چاہتا تھا کہ وہ شہر کی کسی سرائے میں ٹھہر جائیں لیکن تنظر نے اسے روک لیا۔ اسی عرصے میں تنظر نے قریبی بستی کے ایک شخص سے چند سانپ اور کچھ ایسی ہی چیزیں خریدیں اور پھر سپیرے کا روپ دھار کر شہر میں تماشا دکھانے چلا گیا۔ وہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شہر والوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ دوسرا، وہ شہر میں موجود جاسوسوں کی نظر میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ بیکن بخارا کا شہر تھا۔ بخارا اس دور میں صرف شہر ہی نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی بادشاہی کا نام بھی تھا اور بخارا شہر ہی اس کا دارالحکومت تھا۔ بخارا کے بادشاہ کا نام دروان تھا۔ بعض مورخ اس کا نام دروان خدا بھی لکھتے ہیں۔ تاریخ میں بیکن کے حاکم کا نام نہیں ملتا لیکن یہ بات واضح ہے کہ بیکن بخارا کے شہروں میں دریائے جیچوں کے سب سے زیادہ قریب تھا اور اس جگہ واقع تھا جہاں صحرا ختم ہو رہا تھا، اس لیے یہ علاقہ قدرے ریتیلا لیکن چٹانی تھا۔ اب سعد بن قیس اور تنظر اگلا قدم اٹھانے کے لیے سوچ رہے تھے۔ تنظر کا بھیس خوب تھا اور اس بھیس میں پہچانے جانے کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے دونوں نے یہ طے کیا کہ تنظر کچھ دن کے بعد دوبارہ بھیس بدل کر شہر میں جائے گا اور اب اس جگہ سانپ کا تماشا کرے گا جہاں فوجیوں کی برقیں اور سرکاری عمارتیں تھیں۔ یہ جگہ تنظر پہلے ہی دیکھ آیا تھا۔ دونوں میں یہ بھی طے پایا کہ سعد بن ابی قیس دورہ کر کے تنظر کی نگرانی کرے گا اور کسی ممکنہ خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار رہے گا۔ دراصل زرار بن حسین نے دونوں کو روانہ کرتے وقت یہ بات خاص طور پر کہی تھی کہ انہیں بیکن میں ضرورت سے زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا کیونکہ بخارا کا جاسوسی نظام خاصا چست اور تیز تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دونوں احتیاط سے قدم اٹھانا چاہتے تھے۔ چند دن بعد تنظر دوبارہ اسی حلیے میں شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے کافی فاصلہ رکھتے ہوئے سعد بن ابی قیس بھی روانہ ہو گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ سعد کو تنظر ایک ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ مقررہ جگہ پر پہنچ کر تنظر نے اپنا سامان کھولا اور ایک بار پھر وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ اس ہجوم میں سعد بن ابی قیس بھی شامل ہو گیا۔ بظاہر وہ پوری دلچسپی سے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا لیکن اس کی نظریں بڑی ہوشیاری سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اسے ارد گرد کوئی غیر معمولی حرکت نظر نہ آئی۔ دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے تنظر پورے انہماک سے اپنے کام میں مصروف ہے لیکن اس کی نظریں بڑی تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ یکا اس کی نظر ایک شخص پر آ کر ٹھہر گئی اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس کے خیال میں یہ شخص بیکن میں کوئی اعلیٰ فوجی افسر تھا اور اس کے لباس سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا، لیکن جس لمحے تنظر نے اسے دیکھا اسی لمحے اس آدمی نے بھی تنظر کی طرف دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر تنظر نے فوراً اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا لیں مگر تنظر کی یہ حرکت اس آدمی سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس آدمی کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اس سپیرے نے اس سے نظریں کیوں چرائی ہیں۔
ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی طرح یہ بات معلوم کی جائے کہ تنظر نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ آدمی مسلسل تنظر کی طرف دیکھ رہا تھا، لہٰذا اس نے ایک بار پھر نظریں چرا لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس اجنبی کی نظریں ابھی تک اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ ادھر وہ اجنبی بھی چوکنا ہو گیا تھا، اسے کسی گڑبڑ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اب تنظر کی نظریں سعد بن ابی قیس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگیں، لیکن اس دوران وہ برابر سانپوں کا تماشا دکھا رہا تھا۔ جلدی اس نے سعد بن ابی قیس کو تلاش کر لیا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تنظر نے آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ سعد بن ابی قیس نے اس سمت میں دیکھا جدھر تنظر نے اشارہ کیا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے ایک شخص مسلسل تنظر کو گھورے جا رہا ہو۔ یہ دیکھ کر اسے قدرے پریشانی ہوئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ادھر تنظر نے جلدی جلدی تماشا ختم کیا اور اپنا سامان سمیٹ کر شہر سے باہر کی طرف چل پڑا، جبکہ سعد بن ابی قیس کچھ دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک دم چونکا جب اس نے اس اجنبی کو تنظر کے پیچھے جاتے دیکھا۔ اب وہ مجبور تھا کہ تنظر کو خبردار نہیں کر سکتا تھا، اس طرح وہ بھی اس آدمی کی نظروں میں آ سکتا تھا، لیکن وہ اتنا اندازہ ضرور لگا چکا تھا کہ اس اجنبی کا تعلق بیکند کے محکمہ سراغ رسانی سے ضرور ہے۔ اس نے اس اجنبی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تینوں شہر سے خاصے دور نکل آئے تھے، اب ان کا راستہ چٹانی تھا۔ تعاقب کی صورتحال یہ تھی کہ تنظر کا تعاقب اجنبی کر رہا تھا، جبکہ اس اجنبی کا تعاقب سعد بن ابی قیس کر رہا تھا۔ تنظر اپنے تعاقب سے بے خبر تھا، جبکہ اجنبی اپنے تعاقب سے بے خبر تھا۔ آخر تنظر اس غار میں داخل ہو گیا جس میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تنظر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اجنبی رک گیا۔ اسے رکتا دیکھ کر سعد بن ابی قیس بھی ایک اوٹ میں چھپ گیا، مگر اس طرح کہ وہ خود تو اجنبی کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اجنبی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اجنبی تنظر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب کافی دیر تک تنظر باہر نہ آیا تو وہ واپس پلٹ آیا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ تنظر کا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ ایسے ہی تنظر پر شک کر رہا ہے یا اس کا شک درست ہے، لیکن مزید کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس نے شہر واپس جانا بہتر سمجھا۔ لیکن اسے ایک بھول ہو چکی تھی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ تنظر اکیلا ہے یا اس کا کوئی ساتھی بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ یہی سمجھ کر واپس آ گیا کہ تنظر اکیلا ہے۔ اس کے واپس جاتے ہی سعد بن ابی قیس تنظر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے تنظر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور بولا، میرے خیال میں اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اگرچہ تنظر بھی سعد بن ابی قیس کی بات سے فکر مند ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے بولا، اور مسلم کے بیٹے کو جا کر کیا بتائے گا؟ ہم نے ابھی معلوم ہی کیا کیا ہے، جتنا کام ابن مسلم نے ہمیں سونپا تھا۔ سعد بن ابی قیس کہنے لگا، وہ ہم کر ہی چکے ہیں۔ اس نے ہمیں قلعہ کے دفاع اور شہر کی فوج کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کو کہا تھا، اور آج میں نے شہر میں گھوم پھر کر قلعے کے دفاع کے بارے میں اچھی خاصی معلومات اکٹھی کر لی ہیں، اور میرے خیال میں ابن مسلم کے لیے یہ معلومات کافی ہوں گی، لیکن میں ابھی مطمئن نہیں ہوا۔ تنظر نے اسے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ ابھی چند دن اور یہاں ٹھہریں؟ سعد بن ابی قیس دوبارہ کہنے لگا، ہاں ابی قیس کے بیٹے۔ تنظر بولا، میں یہی چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچ کہ اگر ہم پکڑے جاتے ہیں تو یہ معلومات بھی قتیبہ کے کام نہ آ سکیں گی۔ کچھ دیر وہ اس بحث میں مصروف رہے۔ آخر یہ طے پایا کہ سعد بن ابی قیس یہ معلومات لے کر مروف چلا جائے، اور کچھ دن بعد تنظر بھی مروف پہنچ جائے گا۔ چنانچہ اس رات سعد بن ابی قیس مروف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، مروف میں قتیبہ بن مسلم نے بیکند پر حملے کے لیے تمام حکمت عملی تیار کر لی تھی، اور اب کچھ دنوں تک اس نے یہ منصوبہ فوج کے اعلیٰ افسران کو سمجھانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے فوج کو مصروف کرنے کے لیے مشقوں کا آغاز کروا دیا تھا۔ مروف شہر سے باہر تمام دن دھول اٹھ اٹھ کر بیٹھتی تھی۔ اس دھول میں کبھی گھڑ سوار آپس میں برے سرے پیکار نظر آتے تھے تو کبھی پیادہ۔ اس دن بھی گرد و غبار کا یہ اٹھ اٹھ کر بیٹھنا جاری تھا جب قتیبہ نے فوج کے اعلیٰ افسران کو قاصد بھیج کر بلا لیا۔ وہ اس وقت میدان میں ہی موجود تھا اور ان مشقوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قتیبہ نے انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ اس نے زیادہ لمبی بات نہ کی، بس چند جملوں اور اس کے بعد نقشے کی مدد سے تمام منصوبہ ان کے سامنے رکھ دیا، اور مجھے امید ہے کہ ہم خاموشی سے اہل بیکند کے سر پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ ہماری رازداری ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اگر ہم بیکند فتح کر لیتے ہیں تو بخارا تک ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہماری اگلی منزل بخارا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زمین پر بچھائے نقشے پر اس جگہ انگلی رکھ دی جہاں بخارا لکھا ہوا تھا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس مرتبہ کی جنگ پچھلی جنگ سے مختلف ہوگی۔ اس مرتبہ ہمیں صحیح معنوں میں مرنا اور مارنا ہوگا۔
یہ نہ سمجھ لیں کہ اس بار بھی معاملہ صلح پر ختم ہو جائے گا۔ اس دفعہ ہمارا مقابلہ دروان سے ہے جو مرنا اور مارنا جانتا ہے، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہماری طرف سے رازداری نہ برتی گئی تو وہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی فوج اکٹھی کر لے گا، اور اس طرح ہمارے لیے بیکن فتح کرنا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ویسے ابن مسلم، زرار بن حسین بولا، کیا تنظر اور ابن ابی قیس کو اب تک واپس نہیں آ جانا چاہیے تھا؟ ہاں، قتیبہ نے کہا، انہیں آ تو جانا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ ابھی مزید معلومات کی تلاش میں ہوں۔ نہیں ابن مسلم، مجھے ڈر ہے کہ وہ پکڑے نہ گئے ہوں۔ زرار بن حسین بولا تو قتیبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا تاثر ابھر آیا اور وہ بولا، لیکن ان کا کام تو بس دفاعی انتظامات دیکھنے کا تھا جو وہ قلعے میں گھوم پھر کر دیکھ سکتے ہیں۔ خیر تم لوگ اپنے اپنے دستوں میں چلو، مجھے کچھ اور انتظام کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر سب لوگ وہاں سے چلے گئے، اور اب وہ اکیلا کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ سعد بن ابی قیس کو گئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ تنظر اسی غار میں موجود تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ اس آدمی کی وجہ سے پریشان تھا جس نے اس کا پیچھا کیا تھا، اس لیے وہ کچھ دن خاموشی سے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی نظر میں آ جائے۔ ابھی وہ بیٹھا اپنے اگلے منصوبے کے تانے بانے بن ہی رہا تھا جب اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ 3-4 آدمی تھے۔ تنظر کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ فوراً اٹھا اور تلوار کی طرف لپکا جو اس نے غار کی دیوار کے ساتھ کھڑی کر رکھی تھی۔ تلوار اٹھا کر وہ فوراً باہر نکل آیا۔ اس کا خیال تھا کہ آنے والے ابھی کچھ دور ہوں گے اور وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکل جائے گا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ جو ہی وہ غار سے باہر آیا اسے دھر لیا گیا۔ باہر 4 آدمی فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ انہوں نے تنظر کو پکڑ کر اس کے بازو پیچھے کر کے باندھ دیے اور اسے لے کر شہر کی طرف چل پڑے۔ تنظر شور مچا رہا تھا کہ اسے پکڑ کر کیوں لے جایا جا رہا ہے، لیکن ہر بار منہ سے آواز نکلنے کے ساتھ ہی ایک چماچا اس کے بھرے ہوئے گالوں پر پڑتا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے اور تنظر کو ایک خوبصورت عمارت میں لے جایا گیا۔ تنظر کو عمارت کے باہر لکھے گئے الفاظ سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ محکمہ سراغ رسانی کا دفتر تھا۔ ان چاروں نے تنظر کو ایک کمرے میں چھوڑا اور باہر نکل گئے۔ یہ کمرہ کسی کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ اسے نہایت ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں موجود مخملی پلنگ دیکھنے والے پر نیند طاری کر دیتا تھا۔ تنظر حیران ہو کر کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق اگر یہ محکمہ سراغ رسانی کا دفتر تھا تو اسے اس وقت کسی تاریخ کوٹڑی میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو جو وہ سوچتا جاتا اس کا سر چکراتا جاتا تھا۔ اس کے بازو ابھی تک بندھے ہوئے تھے جنہیں وہ کوشش کے باوجود آزاد نہ کروا سکا تھا۔ اگر اس کے بازو آزاد ہو جاتے تو اس عمارت سے فرار ہونا اس کے لیے مسئلہ نہ تھا، کیونکہ اندر آتے ہوئے اس نے ایک ایسا راستہ دیکھ لیا تھا جو اس کے فرار کے لیے موزوں تھا۔ وہ ابھی حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک پختہ عمر کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے والے کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک اٹھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے تنظر کا پیچھا کیا تھا۔ اندر آتے ہی وہ سامنے موجود پلنگ پر بیٹھ گیا اور تنظر کو جو کہ ابھی تک کھڑا تھا مخاطب کرتے ہوئے بولا، کہو کیا حال ہے تنظر؟ اس نے تنظر پر کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا اور فوراً تنظر کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دیں۔ وہ اس کے چہرے کا رد عمل پڑھنا چاہتا تھا۔ تنظر کا رد عمل بالکل اس کے اندازے کے مطابق تھا۔ تنظر اس کے نام سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا تھا۔ تنظر کو حیران دے کر اس نے ہلکا سا کہا لگایا اور بولا، بہت خوب، تو میں نے تمہارا نام صحیح لیا ہے۔ اس نے تنظر کی طرف دیکھا۔ نہیں، تنظر نے جھوٹ بولا۔ تو پھر تم ہی اپنا نام بتاؤ۔ اس نے تنظر کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میرا نام غورک ہے، تنظر نے جواب دیا۔ تنظر کا جواب سن کر وہ شخص غور سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ تنظر جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا جس کی اسے امید کم ہی تھی۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس آدمی کو اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ دوسری بات جو اس کے ذہن میں ابھری تھی وہ یہ تھی کہ کیا سعد بن ابی قیس معروف جاتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور اس نے یہ تمام باتیں اگل دی ہیں۔ وہ شخص شاید تنظر کی زبان سے ہی حقیقت کا اقرار کروانا چاہتا تھا، اس لیے بار بار تنظر پر نفسیاتی حملے کر رہا تھا۔ اس بار بھی وہ اچانک بول ہی پڑا، لیکن اگر تمہارا دوسرا ساتھی پکڑا جاتا تو شاید تم حقیقت چھپا نہ سکتے۔ چھوٹے سے وقفے میں تنظر کے چہرے پر پریشانی کی ایک خفیف سی جھلک آ کر گزر گئی، لیکن یہ جھلک اس شخص کی جہاں دیدہ نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ شخص پھر بولا کہ چلو چھوڑو ان باتوں کو، ذرا آرام کرو، پھر بات کریں گے۔
اس کے ساتھ ہی اس نے تنظر کے ہاتھ کھول دیے اور کمرے سے نکلنے لگا۔ جاتے جاتے وہ رکا اور تنظر کی طرف منہ کر کے بولا، میرا نام ارد ہے، ہم آج سے دوست ہوئے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور تنظر حیران و پریشان بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں اس پائے کے سراغ رساں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے فرار کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ کھولے نہ جاتے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح پڑا رہا۔ جب نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں تو اس نے سونے کا ارادہ کر لیا۔ آج جانے کتنے دنوں بعد وہ نرم بستر پر سونے لگا تھا۔ اس نے ایک بار تکیے پر سر رکھا تو اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ تمام رات سوتا رہا۔ وہ سوتا ہی رہتا اگر وہ اسے جھنجھوڑ کر نہ اٹھاتی۔ تنظر نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک مظلوم صورت لیکن حسین لڑکی اسے اٹھا رہی تھی۔ اس کے لباس اور سہمی ہوئی صورت کو دیکھ کر تنظر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً یہ خادمہ ہے۔ وہ اٹھا تو خادمہ اسے کھانا دے کر چلی گئی۔ کھانا واقعی لذیذ تھا، لیکن یہ سب باتیں جو ابھی تک ہوئی تھیں تنظر کے لیے واقعی عجیب تھیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس وقت چونکا جب وہی شخص یعنی ارد اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہی خادمہ اندر داخل ہوئی جس نے تنظر کو کھانا دیا تھا۔ وہ خالی برتن اٹھانے اندر آئی تھی۔ جتنی دیر وہ برتن اٹھاتی رہی وہ دونوں خاموش رہے، لیکن جو ہی وہ باہر نکلی ارد کمرے کے کونے میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا اور تنظر سے کہنے لگا، تنظر، میرا نام تنظر نہیں غورک ہے۔ تنظر نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم لاکھ چھپانے کی کوشش کرو لیکن جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ اس نے تنظر کی طرف مینی خیز نظروں سے دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تنظر نے پریشان ہو کر کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر لمحے تمہارے چہرے کا اتار چڑھاؤ تمہارے جھوٹ کی چغلی کھا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری اصلیت کھل چکی ہے۔ کس طرح کھلی یہ اس وقت بتاؤں گا جب تم ہمارا ساتھ دینے کی حامی بھرو گے۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تنظر نے ایسے لہجے میں کہا جس میں حیرت نمایاں تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم قتیبہ کے جاسوس ہو اور مروف سے آئے ہو۔ ارد یہاں تک کہہ کر رک گیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرے دوست۔ تنظر اسے ٹالنا چاہتا تھا۔ دیکھو میں تم پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں اگر تم نے مجبور کیا تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، میری پوری بات سن لو، تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ تمہیں بس چھوٹا سا کام کرنا ہوگا، تمہارے قدموں میں دولت نچھاور کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بیکند کی حسین کنیزیں تمہاری ملکیت ہوں گی۔ اس نے کہا۔ اب تنظر اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا، لیکن وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے ارد کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ بس وہی کام جو تم قتیبہ کے لیے کر رہے ہو، ارد نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر تنظر اچھل پڑا، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ پہلے تم قتیبہ کے لیے جاسوسی کرنے آئے تھے، اب ہمارے لیے کرو۔ اس کے ساتھ ہی ارد بے نیازی سے اٹھا اور یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، اگر تم ہمارے لیے کام کرو گے تو تم آزاد ہوگے، معاشرے میں عزت ملے گی، دولت ملے گی اور بہت کچھ ملے گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قید خانے کی اس کوٹھڑی میں بند کر دوں گا جس میں کوڑ زدہ قیدی بند ہیں، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، اور پھر تم بھی اسی حالت کو پہنچ جاؤ گے۔ ناظرین، قدیم بادشاہوں کے ہاں قید خانوں کا عجیب تصور ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص ان میں پہنچ جاتا تو شاید قسمت ہی سے باہر آ سکتا تھا۔ یہ قید خانے انتہائی تاریک، گندے اور بدبودار ہوتے تھے۔ یہاں بند قیدیوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہاں ایسے قیدی بھی بند ہوتے تھے جنہوں نے کئی کئی سال سے روشنی نہیں دیکھی ہوتی تھی۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسی بیماری میں سسک سسک کر مر جاتا تھا۔ جو بیماری یہاں عام ہوتی تھی وہ کوڑ تھی، جس میں قیدی کا جسم زخموں سے بھر جاتا تھا، پھر زخم گلنے لگتے تھے اور پھر ان میں کیڑے پڑ جاتے تھے، اور پھر وہ شخص نہ جیتا تھا نہ مرتا تھا۔ اگر ایک شخص کو کوڑ لاحق ہو جاتا تھا تو اس کوٹھڑی میں بند تمام قیدی اس کے لپیٹ میں آ جاتے تھے، اور اگر کسی کو اس قیدی پر زیادہ ہی رحم آ جاتا تو اسے قتل کروا دیا جاتا تھا۔ تنظر ان تمام باتوں سے واقف تھا، اس لیے ارد کی باتیں سن کر وہ کانپ کر رہ گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ارد کے کہنے کے مطابق کام کرے گا۔ اسے سب سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی لالچ تھی۔ تنظر کی جگہ کوئی اور مسلمان ہوتا تو کبھی ان باتوں کو قبول نہ کرتا، لیکن ابھی اسے مسلمان ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، ابھی تو اسلام اس کے دل میں بھی مکمل طور پر نہیں اترا تھا، اس لیے جب اسے دولت ملنے کی امید نظر آئی تو وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس پر یہ کہ اسے حسین لونڈیوں کا لالچ دیا گیا تھا
وہ تصور میں ان لوڈیوں کو کسی اور ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دولت کے نشے پر جب عورت کا نشہ سوار ہوا تو تنظر کے اندر کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہ اس کے ایمان کی کمزوری تھی کہ دولت اور حسین عورتوں کے تصور نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ یہ صرف اس کے ایمان ہی کی کمزوری نہیں تھی بلکہ آج کے دور کے ہر انسان کی کمزوری بن چکی ہے، اور ہم اس کمزوری کا تصور کر کے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہی تنظر جو کچھ دیر پہلے ارد کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، اب بے چینی سے ارد کا انتظار کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ارد تو نہ آیا، البتہ وہ خادمہ کھانا لے کر آ گئی۔ جب وہ کھانا رکھ کر جانے لگی تو تنظر نے اسے کہا، ارد کو بلا دو گی؟ مالک کہیں گئے ہوئے ہیں، خادمہ نے جواب دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ تنظر اسے گھورے جا رہا تھا اور وہ اس کی نگاہوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ حسین تھی اور اپنی طرف اٹھتی نگاہوں کی زبان جانتی تھی۔ وہ واپس مڑی اور تنظر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر تنظر کی طرف خاموشی سے دیکھنے کے بعد بولی، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ تنظر نے بے ساختہ کہہ دیا، اور پھر کچھ شرمندہ سا ہو کر بولا، کچھ نہیں، اب تم جاؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری نگاہوں کا مطلب نہیں سمجھتی تو تم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو، لیکن کاش تم میرا بھی دل پڑھ سکتے۔ تمہیں ایک ہی بار دیکھنے سے تم مجھے اچھے لگے ہو۔ اس خادمہ نے بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا، اچھا میں شام کو پھر آؤں گی، اس نے آہستہ سے کہا اور باہر نکل گئی۔ وہی تنظر جو پہلے ارد کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اب اس خادمہ کے انتظار میں ایک اور کمرے میں بحال ہوا جا رہا تھا۔ وہ خادمہ تنظر کے کمرے سے نکلی اور سیدھی ایک اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کمرے میں ایک میز کے پیچھے ارد بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بے تکلفی سے ارد کے پاس جا بیٹھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خادمہ نہ ہو بلکہ ارد کی کوئی دوست ہو، اور واقعی وہ خادمہ تھی بھی نہیں، اور اس جیسی چند اور لڑکیوں کو ارد نے خاص طور پر تربیت دی تھی جو کہ جاسوسی نوعیت کی تھی۔ ان لڑکیوں کے ذمہ یہ کام تھا کہ اگر کوئی جاسوس پکڑا جاتا یا نظروں میں آ جاتا تو اس کے سینے سے راز نکالنے کے لیے ان حسین لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔